لیکن نا امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے. کتنے؟ 60 تے ایک. اللہ اکبر. ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا, ایک رات کو پڑھتے, ایک تراویح میں پڑھتے. 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھتے. آپ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیے ہیں سارے وظیفے, میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. رمضان سارا قرآن پاک, سارا رمضان. اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک. اگر لوگ ناراض نہ ہوں تو محفل نعت ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں, اور نعتیں ہم نے ذوق ہی نہیں بنایا, ذوق ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا. اس لیے کہ قراء, علماء, فقراء ان کو ہم تیار ہی نہیں کر رہے, ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نعت خوانی کے. معاذ اللہ. او میرے بھائی, کیا قرآن میرے نبی کی نعت نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے, کہنے لگے اماں جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں. اماں جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو. قال خلقہ القرآن, سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا انعام ہے. یہ ساری نعت ہے, یہ ساری نعت ہے. اس نعت کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اتنا رش میں اپنے نعت میں اتنا تراویح پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور ملت کا جوان یاد رکھے, بوڑھے تراویحاں پڑھتے ہیں, ضعیف تراویحاں پڑھتے ہیں, گھٹنوں میں درد ہے تراویحاں پڑھتے ہیں, بیمار بوڑھے تراویحاں پڑھتے ہیں. جوان وہاں چوک میں کھڑے. کیا جوانی اس لیے ہے چوکوں میں کھڑا ہوا جائے؟ کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو 2.5 گھنٹے کھڑا رہے, تو شناختی کارڈ کے دفتر تو کھڑا رہے, پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے, کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے, تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے, اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ میرے محبوب نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا, راتوں کو عبادت کرے گا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. نوجوان ارادہ کریں, پروگرام بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن پڑھوانا بھی ہے, سننا بھی ہے, اور انشاءاللہ بولیے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی. ہمت کریں, دلیری کریں, آ کے کھڑے تو ہو, اللہ توفیق عطا کرے گا. پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں, دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں. نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے, غمخاری کریں. ہمارے زمانے میں 2 قسم کی تکلیفیں ہیں. ایک تو غریب آدمی, اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے ہی گزارا کرنا چاہتا ہے, اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں. ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں, لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں. فاقہ کشی پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں, تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں. غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے. ٹولیاں نکلتی ہیں رمضان میں, جتھے نکلتے ہیں خیرات کٹھی کرنے والے. بچیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا, جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا, صرف ڈھانچہ ہی ہوگا. اتنی بھیانک صورت میں آئے, بغیر اشد ضرورت کے سوال نہ کر, کبھی سوال نہ کر. اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے, ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں. یہ بات درست ہے کہ غریب سیاڑا نہیں ہوتا, اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی. جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ, جس کے گھر اوون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے. جدے گھر دانے اودے کملے بھی اس کے سیانے ہو جاتے ہیں. تو چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں, کھڑے ہو کے فوٹو کھچاتے ہیں, فیس بک پہ دیتے ہیں, اور ایک آٹے کا تھیلا اور 10 اخباروں میں فوٹو. اللہ سے ڈریں. رمضان ہمدردی کا مہینہ, ہمدردی کا. غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوا نہ کریں. میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو, ڈھونڈ کے, اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ افطاری کرایا کرتے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو. کون سی چیز جو تمہیں؟ میں تھوڑا سا بے باک ہوں بعض دوستوں کے ساتھ, سب کے ساتھ نہیں,
ایک دوست مدرسے میں گھی دینے آئے ایک دفعہ، تو وہ والا گھی دے گئے جو سب سے سستا تھا. تو میں نے کہا آپ مجھے دیانتداری سے بچائے، آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے مارنے کے لیے تو نہیں نہ رکھے ہوئے، کیا وہ والا گھی اللہ کے راستے میں پیاری چیز دے رہی ہے نا. اس لیے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں، پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں، کہتے ہیں جوڑ دیں گے مولوی صاحب. اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تو نے، اور تو نے اس کا ترجمہ الٹ کر لیا ہے. سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے.